نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ قیامت کی علامات صغریٰ کے تعلق سے ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام جاری ہے۔ بلا تمہید و تاخیر اس سبق کی پہلی حدیث ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا اراد ان يهلك عبدا نزع منه الحیاء فاذا نزع منه الحیاء لم تلقه الا مقیتا ممقتا فاذا لم تلقه الا مقیتا ممقتا نزعت منه الامانہ فاذا نزعت منه الامانہ لم تلقه الا خائنا مخونا فاذا لم تلقه الا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة فاذا نزعت منه الرحمة لم تلقه الا رجيما ملاعنا فاذا لم تلقه الا رجيما ملاعنا نزعت منه ربقة الاسلام۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4054۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً یہ روایت حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 پر بھی موجود ہے۔ جب موقوفاً کا لفظ آتا ہے تو محدثین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قول و فعل صحابی کا ہے، یہ قول صحابی کی اپنی بات ہے، یہ عمل صحابی کا اپنا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات سنی تھی اور کسی وجہ سے حضور کا نام نہیں لیا، کیا مجبوری رہی ہوگی، یا ہے کہ خود ہی اپنی طرف سے بیان کیا، وہ ایک دوسری چیز ہے۔ بہرحال موقوف کا لفظ آیا تھا اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ موقوف کا تعلق صحابہ کرام کی ارشادات اور ان کے افعال وغیرہ سے ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، یا ہلاکت سے مراد ہے دینی اعتبار سے ہلاکت، اصل ہلاکت تو یہ ہے کہ انسان جہنم کا مستحق بن جائے، اصل ہلاکت تو یہ ہے، اسے کہتے ہیں دینی ہلاکت۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نزع منہ الحیاء، اللہ اس سے شرم و حیا کو چھین لیتے ہیں۔ فاذا نزع منہ الحیاء، جب اللہ اس سے شرم و حیا کو چھین لیتے ہیں، لم تلقہ الا مقیتا ممقتا، تو اے مخاطب، اے اس حدیث کو سننے والے اور پڑھنے والے، اللہ کے رسول ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم اس شخص کو اس حال میں پاؤ گے کہ وہ شدید مبغوض و قابل نفرت ہوگا، لوگوں کی نظر میں وہ شدید مبغوض و قابل نفرت ہوگا۔ فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيتًا مُمَقَّتًا نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ، اور جب یہ بندہ اس حالت کو پہنچ جائے کہ تم اس سے نفرت کرو، وہ شدید نفرت کے لائق ہو جائے، تو پھر اس سے امانت داری چھین لی جاتی ہے، امانت داری بھی اسے چھین لی جاتی ہے، وہ خائن بن جاتا ہے۔ فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا، جب اس سے امانت داری چھین لی جاتی ہے تو پھر تم اس سے ملو گے اس حال میں کہ وہ خائن اور بڑا دھوکے باز ہوگا۔ فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ، اور جب یہ بندہ اس حال کو پہنچ جائے کہ وہ خائن دھوکے باز بن جائے تو پھر اس کے دل سے رحم نکال لیا جاتا ہے، رحم دلی اس سے چھین لی جاتی ہے۔ فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ،
جب رحمدلی اس سے چھین لی جاتی ہے لم تلقہ الا رجیما ملعنا، تو پھر تم اسے اس حال میں پاؤ گے کہ وہ مردود اور ملعون بن جاتا ہے، مردود اور ملعون ہونے کی حالت میں وہ تم اس سے ملو گے۔ فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلَعَّنًا، پھر اے مخاطب جب وہ بندہ اس حال کو پہنچ جائے تو نزیت منہ ربقۃ الاسلام، اسلام کی رسی اس سے اتار لی جاتی ہے، یعنی اس کو اسلام سے شرم اور عار آنے لگتا ہے، اسلام کو پسند نہیں کرتا، اسلام کی رسی اس سے اتار لی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ترجمے سے آپ نے غور کیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ کو دوسرے گناہ کا ذریعہ بتایا ہے کہ یہ گناہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اب بالآخر اسلام سے چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کو اپنے اسلام سے عار آنے لگے، دوسروں کے سامنے اسلام کی بات کرتا ہوا شرمائے، اور وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اس حد تک پہنچ جائے تو اس کی ابتدا اور شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی، فرماتے ہیں کہ اس کی شروعات حیا سے ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے حیا کو چھین لیتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حیا یہ ایسا عمل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام انبیاء کے کلام میں، ان کے ارشادات و فرمودات میں یہ بات ملتی رہی ہے، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ من جانب اللہ جو ان کو تعلیمات دی گئی تھی، تمام انبیاء کی تعلیمات میں یہ بات موجود تھی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہ رہے تو اب جو چاہو کر لو۔ تو انسان جب شرم و حیا کی چادر کو اتار کر پھینک دیتا ہے تو معاشرے کے دیندار لوگ اور اچھے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ میں نے قید لگائی ہے دینداروں کی، اگر میں یہ قید نہیں لگاؤں گا تو بہت بڑا اعتراض ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا بے حیا معاشرہ اور اللہ اور رسول کا باغی معاشرہ ان ناچنے گانے والے بے حیاؤں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ انہی کو پسند کرتا ہے، ان کے طور طریقے پہ چلنا، ان کا نام لینا، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا فخر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے میں نے قید لگا دی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو در حقیقت اللہ کے بندے ہیں وہ اس بے حیا انسان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کے نیک بندوں کی نظر میں وہ مبغوض بن جاتا ہے، قابل نفرت بن جاتا ہے، اب اس کی کیا حالت ہوتی ہے آگے غور کریں۔ یہ انسان مسلسل اپنی بے حیائی کی وجہ سے پھر اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ امانت داری کا خیال اسے نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس بے حیائی کی نحوست کی وجہ سے اس کے دل سے امانت داری کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ کیا چھینتے ہیں؟ مطلب یہ کہ انسان خود ہی اس لائن پہ چل پڑتا ہے، لوگوں کی امانتوں کو ضائع کرتا ہے، اور ایک نمبر کا جسے کہتے ہیں نا مفاد پرست اور مطلب پرست بن جاتا ہے، امانتوں کو ہڑپنا، خیانت کرنا، یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ اور جب اس مزاج تک یہ پہنچ جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کے دل سے رحم دلی کو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی امانتوں کو ہڑپ کرتا کرتا مسلسل خیانت کرتے ہوئے اس کا دل ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر من جانب اللہ اس کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ قریباً، اب تک تو میں نے دینداری کہا تھا، اور بھی ایسے لوگ جو بہت زیادہ دیندار نہ صحیح لیکن کچھ باتوں کو سمجھتے ہوں دائیں بائیں کو، کسی قدر بھی دین کا حصہ ان کو ملا ہوا ہو، تو ایسے لوگ بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، ایسا شخص مردود بن جاتا ہے، ملعون بن جاتا ہے، لوگوں کی لعنتیں، اللہ کی لعنتیں، فرشتوں کی لعنتیں اس پر برستی ہے ایسے شخص کے اوپر، اور جب اس حد تک پہنچ جائے تو آخر میں آپ نے فرمایا
نزعت منہ ربقۃ الاسلام، اسلام کا پٹا، اسلام کی رسی اس سے اتار لی جاتی ہے۔ یعنی اس حد تک پہنچ کر وہ خود بھی شرمانے لگتا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں۔ جہاں تک ہو سکتا ہے داڑھی کٹا کر، لباس بدل کر، اپنے طور طریقے بدل کر اپنے آپ کو چھپاتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات اپنے نام کو بدل دیتا ہے، وہاں بھی چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس سے بھی کام نہ چل سکے تو مورتی کی پوجا کر کے بھی دکھا دیتا ہے کہ لو میں مسلمان ہو کر عید کی نمازی پڑھ رہا ہوں، لیکن میں وہ والا مسلمان نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، ہمارے یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، وقت پر آیا تو پوجا بھی کر لیا۔ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اپنے سر پہ ٹیکا بھی لگا لیا، اپنے ماتھے پہ، اور عید کے موقع پر تو ان سے بڑا کوئی خوشی منانے والا، گلے ملنے والا ہے ہی نہیں۔ اخبارات میں اپنا نام دینا، گلے ملتے ہوئے دکھانا، عید اور رمضان کی مبارکبادیاں پیش کرنا، اور اس کے بعد درگا پوجا جب آ جائے تو وہاں جا کے ٹیکے بھی لگا لینا، یہ ساری حرکتیں اپنے معاشرے میں ہم ایسے لوگوں کی دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں آپ۔ یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت جن کو اسلام سے عار محسوس ہوتا ہے، تو ایسے ناچنے گانے والے لوگوں کے بارے میں اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جب کہیں گے تو ہاں اسلام تو بس دل سے ماننے کا نام ہے، اعمال کی تو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اصل تو دل صاف ہونا چاہیے، لیکن جب پوجا کرنے کا نمبر آئے گا تو پابندی سے کام کریں گے۔ اصل میں جن لوگوں کے بارے میں اشارہ کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ اتنا زیادہ گھل مل کر رہتے ہیں اور ان سے اتنا مروب ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ یو پی کا ایک واقعہ ہے، وہ ایک صاحب تھے، غالباً خلیل نام تھا، اعظم گڑھ کا علاقہ تھا، تو ان کے ہندو دوست کہا کرتے تھے نا یہ خلیل بھائی جو ہے نا بہت اچھے آدمی ہیں، وجہ کہیں سے بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اچھا تو ایسے لوگ خود بھی اپنے آپ کو جو ہے نا چھپانا چاہتے ہیں گھل مل کر۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے اس سبق کی، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا ان اول هذه الامة خيارهم وآخرها شرارهم مختلفین متفرقین فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأت منیته وهو يأتي الناس ما يحب ان يؤتى إليه۔ امام طبرانی معجم کبیر میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 267 اور محدث دہلوی مسند الفردوس میں صفحہ نمبر 37 روایت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اول هذه الامة خيارهم، اس امت کے پہلے لوگ شروع میں آنے والے، خیارہم یہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں، یعنی آپ نے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی طرف اشارہ فرمایا، جیسے کہ دیگر روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ وآخرها شرارہم، اور اس امت کے اخیر میں آنے والے، بعد میں آنے والے لوگ یہ ان میں بدترین لوگ ہیں۔ بدترین ہونے کی وجہ مختلفین متفرقین، آپس میں اختلاف و انتشار رہے گا ان کے درمیان۔ چنانچہ یہ صورتحال اس وقت ہمارے معاشرے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مسئلہ صرف مسلکی اختلاف کا ہی نہیں ہے، مسلکی اختلاف کا جو ہے انتشار وہ تو اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ دیگر انتشار و اختلافات جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے، چاہے وہ سیاسی اختلاف ہو، خاندانی اختلاف ہو، دینی جماعتوں کا آپسی اختلاف ہو، اور بھی اس طرح کے بہت زبان کی بنیاد پہ اختلاف ہو، علاقائیت کا تعصب ہو، یہ اختلافات تو اللہ معاف کرے دینداروں کا طبقہ بھی اس سے محفوظ نہیں۔ یہ اسے بہاری ہونے کا طعنہ دے رہا ہے، وہ اسے بنگالی ہونے کا طعنہ دے رہا ہے، اسے فلاں ہونے کا طعنہ دے رہا ہے، یہ سب طعنے آئے دن دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، جبکہ ہمارے اکابر علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم ان باتوں سے بہت دور بھاگتے تھے۔ میں عبرت کے طور پر ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔
حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک خط آیا، بنگال کے کسی مرید کا خط تھا جو آپ سے عقیدت رکھتے تھے۔ تو اس میں جو خط انہوں نے لکھا تھا اس میں ایک الف کو بڑھا دیا۔ وہ تو بنگال والوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ زبان چونکہ ان کی دوسری ہے تو ایک الف کا اضافہ کر دیا تھا اس میں۔ وہ لفظ مجھے ابھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ وہ لفظ کیا تھا۔ پاس میں کوئی بیٹھے ہوئے تھے حضرت تھانوی کے پاس، تو انہوں نے کہہ دیا حضرت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے والا بنگالی ہے، بس یہ جملہ کہہ دیا تھا صرف۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سخت ناراض ہوئے، کیوں تم نے یہ لفظ استعمال کیا کہ لکھنے والا بنگالی ہے، یہ تعصب کیسا؟ تو ہمارے اکابر کی نظر بڑی گہری تھی، بہت دور تک وہ پہنچتے تھے۔ یہ بھی محسوس نہیں کیے، یہ بھی مطلب گوارا نہیں کیا کہ کوئی آدمی بنگالی یا بہاری کے نام سے کسی کی تنقیص کرے، اسی کا نام تعصب ہے، اور یہ علاقائی تعصب نے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ بانٹا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں دوبارہ اپنی بات کہ لوگوں کو یہ اختلافات نظر نہیں آتے، علاقائیت کا اختلاف، زبان کا اختلاف، سیاست کا اختلاف، خاندانوں کے اختلاف، یہ چیزیں نظر نہیں آتی، مگر مسلکی اختلاف میں وہ اختلاف نظر آتا ہے جو علماء حق کی زبان سے صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے ہو، نظر اسی پر پڑتی ہے صرف۔ باقی جو لوگ واقعی اختلاف کر رہے ہیں، ماحول خراب کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سمجھانے کو جاتا ہے کہ نہ کسی کی اتنی ہمت ہے۔ جتنا بھوکنا ہو، بولنا ہو، اور جتنا لان تان کرنا ہو علماء حق پر کر لی، یہ آسان ہے، یہ بیچارے خاموش رہیں گے، سن لیں گے، سہ لیں گے، انہی کو مشق ستم بنایا جاتا ہے۔